آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 پر ہم کلام کریں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے اصحاب یہ پہلے پچھلی شریعتوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جس طریقے سے ایمان رکھنے کا تقاضا تھا ویسے ہی ایمان رکھتے تھے، یعنی تمام کتابوں پر جو شرعی اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے تو اس پہ پورے طور پہ عمل کرتے تھے۔ جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ ایسے احکام جو ہماری شریعت سے ٹکراتے نہیں تھے اور پچھلی شریعتوں میں ان پر عمل کرنا ضروری تھا، جیسے مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت یا دودھ، یہ سابقہ شریعتوں کے اندر منع تھا، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کی شریعت نے اجازت دی تھی، لیکن کوئی فرض و واجب نہیں تھا۔ تو وہ اس سوچ کے ساتھ ان چیزوں سے بچتے تھے کہ سابقہ شریعتوں میں منع ہے اور اس شریعت میں زیادہ سے زیادہ جائز ہے، اگر ہم اس شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کو ترک بھی کر دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پچھلی شریعتوں کے مطابق گناہ گار ہوں گے۔ تو اس سوچ کے ساتھ وہ اس پر عمل کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی فکر کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ وہ جس چیز پر عمل کر رہے تھے ان کا وہ عمل کرنا بظاہر گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو سابقہ شریعتوں کے احکام کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو بظاہر آپ دیکھیں تو یہ ایک تقویٰ ہے، بظاہر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمیں اگر ہم اپنی سوچ کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں شریعتوں پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا معیار ہے۔ شریعت کا معیار یہ ہے کہ جب ہمیں شریعت نے ایک حکم دے دیا تو ہم اس کو فالو کریں، اپنا ذہن بھی اس میں داخل نہ کریں۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے معیارات کو چھوڑ کر شریعت کے معیارات کو فوقیت دینی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے کچھ معیارات سیٹ کر لیتے ہیں، نیک کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اس کا ہمارا اپنا معیار ہوتا ہے، اور علمیت کس کے پاس زیادہ ہے، کس کے پاس کم ہے، ہمارا اپنا معیار ہوتا ہے، کون صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے، کون نیک، کون بڑے مرتبے والا ہے، کون چھوٹے مرتبے والا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیں، ہمارے یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ہاتھ میں تسبیح لیتا ہوا نظر آئے اور ہمیں مسجد کی پہلی صف کے اندر نظر آ رہا ہو، لیکن وہ عالم نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک عالم دین ہو جو ہمیں نوافل کی نمازوں میں نظر نہ آتے ہوں، مسجد کی آخری صف میں نظر آتے ہوں، تو ہمارا جو ذہنی طور پر ہمارا اپنا معیار بنا ہوا ہے، ہم اس عابد کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور شریعت مطہرہ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا پر۔ تو اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں اپنے معیارات کو چھوڑنا ہوگا۔ عشق رسول میں ہمارے اپنے معیارات بنے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند چیزیں جو ہے وہ کر لیں، کچھ اپنی طور پر رسوم ادا کر لیں، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق رسول کامل ہو گیا۔ قرآن کا حق ادا کرنے کی بات دیکھیں تو قرآن کے حق میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف تلاوت کر لی، ہم نے صرف بچے کو حفظ کر لیا تو ہمارے قرآن کا حق ادا کرنے کا معاملہ پورا ہو گیا، حالانکہ شریعت کے معیارات کچھ اور ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں، قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی طرف بھی ہیں، اس کو پڑھنے کی طرف بھی ہیں، علماء سے رجوع کر کے اس کو سمجھیں کہ قرآن کیسے سمجھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی غور کریں کہ یہاں پہ یہ جو معاملہ تھا یہ صرف ایک جائز اور ناجائز معاملہ تھا کہ بھئی گوشت سے اجتناب کرنا ہے یا کھانا ہے، گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اسلام میں پورے داخل ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہوں، اور یہ گناہوں کو ترک کر کے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے، اس کے لیے ہمیں ذہن بنانا پڑے گا، اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی کہ ہمیں اب شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس یہ وقت کی کمی ہے، یعنی وقت کی کمی سے مراد یہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کب آ جائے گی، تو جو موجودہ وقت ہے اسی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی جو اپنا جو مال ہے، تمہارے پاس جو مالداری ہے اس کو اپنے فقر سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔